عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. جزاک اللہ خیر. اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، اور تم نے کیوں نہیں رخصت دی، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے، تم بھی جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو ان کے لیے کوئی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی تھی اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہے گا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنہ ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کا گھیرا کر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا، اور تم پر کوئی مصیبت آتی تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے اور کہتے جاتے کہ اچھا ہوا ہم ان سے پہلے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو انتظار کرے ہمارے اوپر ان دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ جو تم ہمارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے، یہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے جو ہمیں ملنے والی ہے. منافقین کو مسلمانوں پر ہنسنے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اچھے ہیں. دنیا میں ہمیں فتح حاصل ہوگی یعنی دنیاوی غلبہ ملے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی، یا پھر ہم شہید ہوں گے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہماری تمنا ہے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. حسنیین دو بھلائیاں کیا ہے؟ ایک شہادت اور دوسری فتح. دونوں بھی ہماری تمنا ہے. دنیا سے چلے بھی جائیں تو دنیا سے بہتر چیز ہمیں مل جائے گی. یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تجارتا لن تبورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی مجھ پر ایمان اور میرے رسول کی تصدیق کے ساتھ میری راہ میں جہاد کرتا ہے تو میں اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں گا یا پھر میں جنت میں داخل کروں گا. شہید یعنی دنیا میں غازی بن کر رہیں گے یا پھر آخرت میں شہید بن کر، اور ان کے لیے کیا ہے؟ سیدھا جنت ہے. جنت کیونکہ شہید کے لیے برزخ کا ٹائم نہیں ہے. برزخ میں جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ پیریڈ نہیں ہے، بلکہ جو شہید ہو جاتا ہے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اسے
جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے کہو اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم فاسق ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے تو کسمساتے ہوئے آتے، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ جب وہ اللہ کی راہ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کسل مندی کے ساتھ آتے ہیں، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں کہ دل کی ناگواری کے ساتھ، سمجھو ناخوشی کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، یہاں پر یہ جو دو خصلیتیں بتائی گئی ہیں، یا منافق کی دو خصلیتیں بتائی گئی ہیں کہ رسول، جیسے حدیث سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے 4 خصلیتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یہاں مزید 2 خصلیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا، امانت میں خیانت کرے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھو تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھا، جھگڑے میں یا غصے میں وہ آپے سے باہر ہو جائے، مطلب کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر جائے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی 2 مزید خصلتیں بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نماز کے لیے کسل مندی سے آنا، خرچ کرتے ہیں تو ناگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ کسل مندی سے آنا کا مطلب کیا ہے کہ بے دلی سے آنا، ٹائم کے اختتام پر آنا، جلدی جلدی سجدے کر لینا، نہ خشوع نہ خضوع نہ دل کی حاضری، بیزارگی کے ساتھ نماز مکمل کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل سے تیار نہ ہوتے، بادل نخواستہ دیتے جیسے کوئی ایک ٹیکس ان پر لگا دیا گیا ہو۔ یہ تو تھی منافقوں کی بات۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ بھی لیں، کیا ہم میں منافقوں والی خصلیتیں ہیں یا آہستہ آہستہ وہ ہم میں آ رہی ہیں؟ ہمارے صدقات دیتے ہوئے ہماری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہت جگہوں پہ یہ دیکھنے کا مشاہدہ کا تجربہ ہوا ہے کہ لوگ صدقات دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اگر مدد کر دو تو جب ہم کو ضرورت ہوگی تو یہ مدد کرے گا، یا پھر یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے صدقہ دے کے احسان کر دیتے ہیں اور پھر زندگی بھر یا سال بھر، جیسے اب زکوٰۃ کا مہینہ رمضان، لوگ اکثر زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور پھر سال 6 مہینے وہ اس احسان کے بدلے میں سمجھ جاؤ ان سے کام لیتے ہیں، فری میں کام لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارے پیسوں کی غرض سے، جیسے بچوں کی تعلیم کا رہتا، گھر کی کرائے کا رہتا یا فیس رہتی، جو بھی ہو یہ وہ کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کام لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کی نیت خراب ہے، آپ اللہ کے لیے نہیں دیے ہیں بلکہ کس کے لیے اپنی آسانی کے لیے، اپنے کاموں کی سہولت کے لیے انہوں نے دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے چیزوں کا، مطلب کہ پیسے جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہاں پر ہماری نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ دینے سے پہلے 1 منٹ غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے دیں، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، کیا ہم ان سے کوئی صلح چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا۔ تو ہمارے جو صدقات ہوں گے، جو دینا لینا جو کچھ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہی ہو، کپڑے ہوں، کوئی اور بھی چیزیں ہوں، تو اس کے پیچھے کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، اپنی نیتوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، ناموری کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہمارے صدقات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر ہماری نمازیں بھی ہے، تو نمازیں بھی کس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سارے دن کی پلاننگ ہمارے نمازوں میں ہی آ جاتی ہے کہ ہم بس سب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کام کرنا ہے، ابھی افطاری بنانا ہے، یہاں سے جا کے نماز پڑھنا ہے۔ جیسے میرے بھی خیال ہے کہ میں جلدی سے اٹھوں تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں نا، اس طرح کی باتیں انسان کے اس میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، خیال کا آنا، خیال کا لانا 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔
خیال کا آنا قدرتی ہے، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے کہ خیال کو چھٹک دو، آپ اس کو روک دو کہ استغفر اللہ، ہم کیا سوچ رہے ہیں نا. خیال کا لانا بولے تو آپ پلاننگ بناتے جا رہے ہیں، یہاں سے اٹھوں گی میں جلدی سے جا کے وضو کر لوں گی، افطار کر لوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، نماز میں آنا یہاں بیٹھ کے نہیں. تو اس طرح کی جو خیال ہے، خیال کا لانا ہے، یہ غلط ہے. تو ہمیں اپنی نمازوں میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں تو بس ایسا یہ سوچ کے کھڑے رہنا کہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے میں ہوں اور اللہ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی منافقت کو کھول کر بتا دیا ہے. منافقت کینسر جیسی بیماری ہے، وقت پر علاج نہ کیا جائے تو ہلاکت یقینی ہے. ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہر وقت لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم منافقت جیسی بیماری سے بچ سکیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ یہ تو چاہتا ہے کہ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. ربنا لا تجعلنا منہم. اور خدا کی قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس جانے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا بچیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو وہ بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی ہوتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت کرے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. آگے پلیز. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے میں اس کو چھوڑ دی شاید. ایک منٹ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں نہیں، یہ تو میں پڑھ چکی تھی. آیت نمبر باجی ذرا بتا دیں کہ مس تو نہیں ہوا کچھ. ہاں کچھ ایسا لگ رہا کہ میں شاید ترجمہ یہ ہوگا. آیت ترجمہ نمبر شریف سے 60 سے سٹارٹ کرنا ہے نا. آپ نے 60. 60 سے اسٹارٹ کیا تھا، جی جی ٹھیک. لیکن پیچھے والا ہو گیا تھا جب ترجمہ. یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے مجھے. تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا یہ سا پچھلا چھوڑی رکوع ہوں. کر لو بیٹا. دو بھلائیوں نہیں، دو بھلائیوں سے جو ہے نا، یہ دو بھلائیوں کا تو میں نے بیان کیا تھا. یہ دو سمیرا، بھلائیوں طویل پچھلا تھے. میرے حال میں وہ پیچھے ہوگا پھر. پچھلا رکوع دیکھو، اس سے پچھلا. نہیں، ترجمہ مجھے پڑھنا تھا اصل میں. دو سمیرا بھلائیوں کا میں نے پڑھا تھا تو وہ کر لیے. میں یہاں سے آیت نمبر 52 سے میں پڑھوں گی. ٹھیک ہے. اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے اچھا تو تم اب انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کرایہ بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. نماز کے لیے آتے تو کسمساتے آتے، یہ بھی پڑھ لی تھی میں. اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب رکھے. یہ جان بھی دیں تو انکار کی حالت میں دے. اور خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف کھاتے ہیں. اگر وہ کوئی جا پناہ لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ ملے تو وہ بھاگ کر اس میں جا چکے. اے نبی ان سے کہو کہ لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی دیا انہیں لیتے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا. اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا اور ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات پر کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہے. نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور خریداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھنا اور اہل ایمان پر اعتماد کرنا اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں حالانکہ یہ مومن ہے. حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول کے اس کے ساتھ اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہو
اور مذاق اڑاؤ. اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ کیا تم باتیں کرتے ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دیتے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے. اب عذرات نہ تراشو، تم نے اللہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا کیونکہ وہ مجرم تھے. انما کننا نقوز ونلعب، کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. چل آگے پڑھتے ہیں. اور منافق مرد اور عورتیں، جو عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، اور وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد رکھتے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ان سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں سے ان کے لیے پاکیزہ خیام گاہیں ہوں گی. سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک فوز العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور عورتوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا کیے ہیں کہ جنت باغات بنائے ہیں. مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کے پاکیزہ مسکن ہے، رہنے کی جگہیں ہیں، ہمیشہ کے ریزیڈینشل گارڈن ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی خوشنودی ہے جو سب سے بڑھ کر ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ اسے جہنم سے بچا کر نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں تو وہ بھی جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، مگر کب؟ جب وہ اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو پھر اصل کامیابی کیا چیز ہے؟ فوز العظیم کیا چیز ہے؟ مطلب کہ ایک انسان ساری زندگی نیکی اور خیر بھلائی کے کام کرتا رہا، وہ بھی جنت میں گیا. ایک انسان جو گناہ بھی کرتے رہا، خطا بھی کرتے رہا، برائیاں بھی کرتے رہا، لیکن وہ ایمان کا دعویٰ رکھتا تھا کہ میں اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، ان تمام چیزوں پر جو ایمان کا حق ہے تو وہ میں اس پر ایمان لاتا تھا. تو اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد وہ بھی جنت میں گیا. مطلب کہ جو 100% اپنا دیے ہیں وہ بھی جنت میں گئے ہیں اور یہ بھی جنت میں گئے تھے، دونوں پھر برابر ہوئے. تو سامنے والا کو یہ نہ ہونا کہ بھئی میں نے تو اتنی محنت کیا اور میں جنت میں گیا، میرے ساتھ یہ بھی دن بھر دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور یہ سارا برائیاں کرتا رہا، گناہ کرتے رہا، ہمارا مذاق اڑتا رہا، اس کے بعد وہ بھی میرے ساتھ جنت میں. تو نہیں، ایسا نہیں. کیونکہ وہ شخص جنت میں داخل ہوا اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد، لیکن
ذالک الفوز العظیم جو ہے سب سے بڑی شاندار کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ. ربنا تجلنا منہم ربنا تجعلنا منہم ربنا تجعلنا منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے سیدھا جنت میں لے جائے. ہمارے اعمال ایسے کر دے، ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم جنت میں جائیں جہنم کے بجائے. چلے اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پورا قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. اور وہ اسلام لانے کے بعد کفر کی مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اور اب یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی بھی جو ان کی حمایتی و مددگار نہ ہوگا. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے، صالح بن کر رہیں گے. جب اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو وہ بخل پر اتر آئے، اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس بات کی پرواہ تک نہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کے پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کی مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاڑتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. ربنا لا تجعلنا منہم ربنا لا تجعلنا منہم. اس لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو نجات نہیں دیتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو. ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی سزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا آنا چاہیے. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ اس سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے. تم نے پہلے بیٹھ کر رہنا پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھے رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی میرے اس نماز جنازہ پہ بھی تم اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی خبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد کو تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کیا ہے کہ مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مغدورت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے
رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ چلے آگے پلیز، اور ہے شاید۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیا کہ تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں نے میں سے ایک جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو کثرت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس ہو گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرات نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ چلے آگے پلیز۔ 93 تک بجے کمپلیٹ ہو گیا آج؟ 9 جی 93 اچھا، یہاں پر ہمارا ختم ہو گیا۔ جی کمپلیٹ ہو گیا۔ جی الرجیم، بسم اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل خير أمور آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه يا ولي الإسلام ثبتنا به حتى ألقاك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدا اے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما یا اللہ جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما یا اللہ جن بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے یا اللہ ان کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ان کی دلی حاجات ضروریات پوری کر دے یا اللہ سب کو اپنی عافیت میں رکھ اپنی حفظ و امان میں رکھ یا اللہ ہماری نگہت بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کے بخار کو ختم کر دے یا اللہ انہوں نے ایک نیت کی ہے ایک کوشش کی ہے یا اللہ قرآن ہمیں وہ دکھا رہی ہوتی ہیں اللہ تو ان کے اس کام کو قبول فرما یا اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا ارحم الراحمین جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العزت یا اللہ ہم آپ سے ہی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائیے ہمیں معاف کر دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے اوپر رحم کیجئے ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا مال کی کائنات یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمیں ہر برائی سے بچا دیجئے یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک قرآن کی خدمت کے لیے معمور کر دیجئے یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت یا اللہ پیدا کر دیجئے یا ارحم الراحمین جب تک ہم اس زمین پہ رہیں یا اللہ اپنے فرما برداروں کے ساتھ رکھنا یا اللہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو صالحین کے ساتھ ہمیں رکھنا یا ارحم الراحمین ہمارے اعمال کوئی نہیں ہے بہت گنہگار ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پھر بھی معاف کر دیجئے ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجئے یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو یا اللہ حلال روزیاں نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین جو بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے فرض کو پورا کرنے کے لیے والدین کے لیے آسانیاں کیجیے یا اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑے مقرر کر دیجیے یا اللہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ ان کے سامنے لے آئیے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین جن کو بیٹے چاہیے ان کو بیٹے عطا فرمائیے جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں عطا فرمائیے یا اللہ جن کو دونوں چاہیے ان کو دونوں عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہر شر ہر شیطان اور ہر شیطان صفت انسان سے محفوظ رکھیے یا اللہ ہمارے بچوں کے جان مال ایمان کی حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہم ان کو ذرا بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا فرمائیے یا اللہ اپنے مقربین میں ان کو شامل کیجیے یا ارحم الراحمین اپنے مقربین میں ان کو شامل کیجیے یا اللہ انہیں امام المتقین بنائیے یا ارحم الراحمین ہمارے پلے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ خالی ہیں ہمارے اعمال بہت ہی بوسیدہ ہیں بہت ہی کمزور ہیں یا اللہ ہمارے اعمال کو وزن عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین وہ وزن جو تیرے یہاں جنت کا درجہ پانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو
یا ارحم الراحمین جہنم سے بچا لیجئے، جنت میں داخل کیجئے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اس وقت، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، یا اللہ قبروں کی وحشت کو دور کر دیجئے، یا اللہ ہماری قبروں کو بھی روشن کر دیجئے، یا اللہ ہمارے اعمال کو اس قابل کیجئے کہ وہ قبر کی ٹھنڈک کا باعث بنے، قبر کی سختیوں کو ختم کرنے میں ہمارے لیے آسانیاں کرنے والے بنے، یا ارحم الراحمین ہماری قبروں کے اندھیروں کو دور کرنے والے بنے، یا اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کی، ہماری زندگی کی، ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے، یا اللہ اس کے سارے فیصلوں کو ماننے والا بنا دیجئے، یا اللہ اس قرآن کو ہمارا رہبر و رہنما بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین اس کو ہماری قبروں کی وحشت کو دور کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ قبر کا نور بنا دیجئے، قبر کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین میدان حشر میں اس کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے، یا اللہ جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین ہمارے مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سب کو قرآن سے محبت عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیجئے، یا ارحم الراحمین اپنا دیدار نصیب کیجئے، یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائیے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے، جو نہیں مانگا آپ کو پتہ ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، تو یا اللہ ہر بھلائی میں ہمارا حصہ رکھیے، ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھیے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنی اس دنیا کی فکر عطا فرمائیے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اللہ اتنی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائیے، یا ارحم الراحمین ہماری پریشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجیے، جنت میں داخل کر، یا اللہ تو ہماری تمام کوششوں کو، تو ہماری جتنی بھی بہنیں اس میں کوشش کر رہی ہیں، کوئی جو بھی جس حیثیت سے سامنے یا پیچھے اس قرآن کی خدمت کے لیے لگے ہیں، تو یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے، یا اللہ اس کو پوری دنیا تک پھیلا دیجیے، یا ارحم الراحمین یہاں سے قرآن کی شمع پوری دنیا میں روشن کر دیجیے، یا اللہ ہمیں ہمت دیجیے، یا اللہ ہمارے سارے ساتھیوں کو خیر و عافیت، بھلائیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ اپنی عافیت میں رکھیے، تاکہ دل جمی سے سب محنت کر سکیں، یا اللہ تیرے دین پہ اس کام کو آگے پہنچا سکیں، یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول بھی فرمائیے، یا اللہ اس راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ ساری آپ دور کر دیجئے، یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، یا ارحم الراحمین ہمارے سینوں کو کھول دیجئے قرآن کے فہم کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے، یا اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.